السلام علیکم۔ یہ پروگرام گپ شپ بڑا زبردست واقعہ آج آپ کو سناتے ہیں۔ ایک چودھری تھا گاؤں کا اور اس کے 5 بیٹے تھے۔ ہوا یہ کہ ظاہر ہے گاؤں کا چودھری بڑی ٹور شور ہوتی ہے وہاں پہ۔ اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا اس سے غلطی سے کوئی قتل ہو گیا۔ اب اس نے کہا میں چودھری ہوں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، دولت ہے میرے پاس، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، تو کیوں نہ جج خرید لیا جائے، وکیل خرید لیا جائے جس طرح ہوتا ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو مخالف پارٹی تھی وہ بھی کمزور نہیں تھی، اور اس طرح اس کے بیٹے کو عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ بڑی کوشش کی، اچھے سے اچھا وکیل کیا، بھاگ دوڑ کی، مایوس ہو گیا۔ ایک دن بیٹھا ہوا پریشان تھا۔ اولاد کی تکلیف تو ماں باپ سمجھتے ہی ہیں، اور اولاد کے لیے کتنی قربانیاں بھی والدین دیتے ہیں۔ خیر، تو کسی اس کے دوست نے کہا کہ ایسا کرو کہ آپ جو اللہ تعالیٰ ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے قائم کریں؟ اس نے کہا جی فلاں جگہ ایک بزرگ ہے، ان سے ملے، جا کے ان سے مشورہ کریں۔ چودھری صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گئے، کافی دور سفر کر گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بزرگ نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اس نے بتایا کہ اس طرح میرا بیٹا ہے، اسے سزائے موت ہو چکی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ پھر آپ کا بیٹا تو بچ جائے گا، مگر آپ کو جو میں کہوں وہ کام کرنا پڑے گا۔ بڑا حیران ہوا کہ کیا کام کرنا ہے؟ جو عدالت میں پیسہ بھی لگایا، دولت بھی لگائی، اچھے سے اچھا وکیل بھی کیا، سب کچھ کرنے کے باوجود وہ کام نہیں ہوا۔ تو یہ بزرگ نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ وہ کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو اس نے بزرگ سے پوچھا میں نے کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے جو مساجد ہے آپ کے ایریے کی، وہاں پہ ایک ڈیوٹی دینی ہے، صبح دوپہر شام مختلف مساجد میں جانا ہے، اور وہاں پہ جب لوگ باہر نکلے تو ان کے جوتے سیدھے کر کے ان کو پیش کرنے ہیں۔ چودھری بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا بزرگ سے کہ بزرگوں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں چودھری آدمی ہوں، اور میں جو جوتے سیدھے کروں گا۔ گاڑی میں بیٹھا اور چل پڑا۔ آدھے راستے میں پہنچا تو اولاد کی محبت اسے کھینچ لائی۔ ظاہر ہے اولاد تھی، بیٹا تھا، سب سے چھوٹا بیٹا، اور اس سے وہ محبت بھی بہت کرتا تھا۔ پھر گاڑی کمائی واپس گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے منظور ہے۔ بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، مختلف اوقات میں جو ارد گرد کی مساجد ہے وہاں پہ جانا اور یہ کام کرنا۔ بیچارہ مجبور تھا اولاد کے ہاتھوں، اور پھر جا کے وہاں پہ اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ اب جو بندہ بھی ملے وہ کہ چودھری صاحب آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ آپ چودھری آدمی ہیں۔ ظاہر ہے لوگ ان کو جانتے تھے۔ وہ خاموش رہتا، آگے سے بولتا نہ، اور پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ دن بعد وہ ایک جوتا سیدھا کر رہا تھا تو وہ بندے نے کہا سر رہنے دیں آپ، میں کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اسی طرح بات چیت ہوتی رہی۔ جب اس نے سر اوپر کیا، جو جوتا سیدھا کر رہا تھا چودھری، تو دیکھا وہ قاتل کا والد تھا۔ اس نے کہا کہ آپ چودھری صاحب اس حال پر کیسے پہنچے؟ اس نے کہا کہ جی آپ کی وجہ سے، جی میرے بیٹے نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا، اور میں نے آپ سے ریکویسٹ بھی کی، صلح کی کوشش بھی کی، پیسہ بھی خرچ کیا، دولت بھی خرچ کی، مگر پھر بھی سزا ابھی تک برقرار ہے، اور نظر نہیں آ رہا کہ وہ بچ جائے۔ وہ بڑا حیران ہوا اس کی بات سن کے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں لوگوں کی خدمت کروں، میں جوتے سیدھے کر کر کے لوگوں کو دوں۔ تو وہ جو جس کا بیٹا قتل ہوا تھا اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تو اس نے کہا کہ ہم اپنا کیس واپس لیتے ہیں، ہم قتل معاف کر دیتے ہیں۔ یہ مثال جو میں نے آپ کو دی، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو اولاد کی محبت ماں باپ کو کہاں تک لے جاتی ہے، یہاں آپ کو اس کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جو اولاد بعد میں بڑی ہو کے
کہتی ہے جی ابو جی آپ کو نہیں پتا، ابا جی آپ کو سمجھ نہیں ہے. یہ ان کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ ایک والد جو گاؤں کا چودھری ہو اور اولاد کی محبت میں وہ لوگوں کے جوتے سیدھے کرے مساجد میں جا کے، تو جب اولاد بڑی ہو تو اسے بھی اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے. میں نے ایسے والد بھی دیکھے جو صبح نکلتے ہیں پاکستان یا ہندوستان یا جو غریب ممالک ہیں، اور وہاں پہ سارا دن وہ ایسی محنت کرتے ہیں کہ کئی لوگ ان کو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ ان کو برا بلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. مثلا کلی کا کام ہے، وہاں پہ اوے ادھر آؤ، لوگ ان کے ساتھ جو طریقہ کار کرتے ہیں، یا رکشے والا ہے اس کے ساتھ بولنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے لوگوں کا، یا سبزی بیچ رہا ہے، جو بھی غریب آدمی ہے، یا مزدور لگا لیتے ہیں، اور اوپر سے جیسے جو اس کا سینئر ہوتا ہے اس کو کس طرح مخاطب کرتا ہے اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے. اپنی اس کو فکر نہیں ہوتی، اس کو یہ فکر ہوتی ہے والد کو، باپ کو، کہ میں جو کچھ بھی بناؤں گا اپنے بچوں کے لیے لے کے جاؤں گا گھر میں. اور جب وہ بچوں کے لیے کوئی چیز لے کے جاتا ہے تو بچے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بچوں کو وہ خوش دیکھتا ہے تو سب سے زیادہ باپ خوش ہوتا ہے. میں آپ کو ٹھیک بتا رہا ہوں. کئی دفعہ میں نے بتایا کہ باپ وہ واحد ہستی ہے جو بچے کی ترقی میں خوش ہوتا ہے کہ میرا بچہ میرے سے آگے نکل گیا ہے. اس طرح آپ کو اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے. والدین جس طرح قربانی دے کے بچوں کو پالتے ہیں ان کو بھی احساس کرنا چاہیے. جو ضروری نہیں کہ یورپ میں بھی ہو، یہاں بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے والدین کو. آپ نے دیکھا پاکستان کے لوگ اکثر یہاں بھی ٹیکسی چلاتے ہیں، یورپ میں، امریکہ، کینیڈا. ایک پاکستانی مجھے ملا، امیر آدمی تھا ادھر، کہتا میں جہاں بھی گیا پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور ملا مجھے. امریکہ گیا پاکستانی ملا، کینیڈا گیا، ڈینمارک گیا، جرمنی گیا، انگلینڈ آیا، ہر جگہ پہ مجھے پاکستانی ملا. دوسرا اس میں جو واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا وہ یہ ہے کہ تکبر، انا، غرور، اگر انسان اپنا ختم کر لے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. عاجزی، انکساری جو انسان کے اندر ہوتی ہے، خدا تعالیٰ اس کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ قبول کرتا ہے اس کی، اور خوش ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ دیکھا گیا ہے تھوڑی سی دولت آ گئی، یا جو لوگ یورپ میں، اگلے دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک پتہ نہیں ٹک ٹاک پہ تھی، وہ کہتا جی میں دیکھو باہر آ گئے، جو کہتے تھے کہ وہ اپنا نام بتا رہا تھا کہ ایک چوچا نہیں خرید سکتا، دیکھو یہ میری گاڑی، دیکھو یہ میرا موٹر بورڈ، دیکھو میں امیر ہو گیا ہوں، شور ڈالا ہوا تھا اس نے. یہاں پہ بھی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تکبر آ جائے انسان میں، کیونکہ خدا تعالیٰ کو تکبر نہیں پسند. اور جب انسان میں عاجزی آ جائے تو جس طرح چودھری کا قصہ میں نے آپ کو سنایا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. اگر بندہ خوش ہو سکتا ہے اس کی حالت دیکھ کر، تو خدا تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہوگا. ناظرین، یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے. کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوتا ہے ان واقعات کو آپ تک پہنچانے کا. تو امید ہے آج کا بھی واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا. جڑے رہے 9 ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ